www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ دو چیزیں یا دو کھادیں یہ اجتماعی حیات کے لیے ضروری ہے، اور اسلام آیا ہے تو اجتماعی حیات کے لیے آیا ہے، انفرادی نہیں۔ یہ ایک اجتماعی نظام ہے، پوری کائنات اور پوری دنیا کی قیادت کے لیے آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہوتی تھی، ان کا مزاج یہی ہوتا تھا کہ وہ قیادت کریں، وہ آگے چلیں۔ پیچھے چلنے والا مزاج نبی کا نہیں ہوتا۔ اگر نبی کا مزاج پیچھے چلنے والا ہوتا تو قیامت تک آنے کے لیے ساری امت پیچھے ہی چلتی اور پسپا ہی رہتی، کیونکہ قائد جب ایسا ہے تو پھر مقتدی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو ہر نبی، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان سے پہلے کے نبی ہوں، وہ آگے آنے کے لیے ہیں، قیادت کرنے کے لیے۔ قیادت کی خاطر اگر انہیں جان قربان کرنی پڑ گئی تو نبی نے جان دے دی، قیادت پہ سودا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اسے لوگوں میں چلانے کے لیے قیادت ضروری ہے، سیٹ ضروری ہے، اقتدار ضروری ہے۔ اقتدار کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ مسئلہ دعا سے حل ہوگا، دعائیں کر لو، تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی دعا سے طاقتور دعا کسی کی بھی نہیں۔ لیکن اس نے صرف دعا پہ اکتفا نہیں کیا کہ وظیفہ پڑھا ہو اور اسے کرسی مل گئی ہو، اس نے وظیفہ پڑھا ہو اور اسے اقتدار مل گیا ہو، یہ نہیں ہوا۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا، قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا۔ انبیاؤں کی شہادت ملے گی، انبیاؤں کی قربانی ملے گی، انبیاؤں کا قتل ملے گا، جیل ملے گی اور قیادت ملے گی۔ قیادت اور جیل، قیادت اور شہادت یہ ملیں گی۔ اب قیادت ملی یا نہیں ملی، کئیوں کو نہیں ملی، لیکن وہ قربان ہو گئے، پھر اس کے لیے قربانی دی۔ اس قربانی نے وہ رنگ لائی۔ قربانی بیکار نہیں ہے کہ اوہو دیکھو نبی تو بیچارہ مر گیا، دیکھو نقصان ہو گیا نا، ہماری بات مانتا تو یہ نہ ہوتا انجام۔ نہیں، بعض کام ہوتے ہی شہادت پر موقوف ہیں۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، شہادت میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی نسل کو جنم دے دیتی ہے جو اسی فکر کو لے کر اٹھ جاتی ہے۔ تو موت اور قربانی دینا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو نبوت کا جو منصب ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بہت سخت کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ قیادت کے لیے آئے، آگے چلنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی یا جو بھی ان کے پیروکار ہیں ان کی ایک اجتماعی حیثیت ہو اور ان کی حیات ایسی ہو کہ اپنے اندر سب کو لے لے، سب کو سمو لے۔ تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اجتماعی حیات کو فروغ ملے، لیکن اجتماعی حیات تو کفار کی بھی ہے، ان کے بھی لیڈر قربانیاں دیتے ہیں، پھر وہ بھی زندہ ہیں، ان کی تحریکات بھی چل رہی ہیں۔ پھر اسلام اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ان کے لیڈروں نے بھی قربانیاں دی، اور ان کے لیڈروں کی قربانی کے نتیجے میں تحریکوں نے جنم لیا، کفار میں بھی۔ ان کے پیروکار پہلے سے زیادہ گرم جوش ہو کر آئے میدان میں، تاریخ میں لکھا ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ آپ میں اور ان میں، ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ شجرہ زقوم ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ وہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے، پنپتا ہے، لیکن گندے پانی سے پنپتا ہے، گندی کھاد سے پنپتا ہے۔ یہ بھی درخت ہے، یہ بھی پنپتا ہے، لیکن جنت کے پانی سے، میٹھے پانی سے پنپتا ہے۔ اس کے لیے بھی شجرہ کا لفظ ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، ایک شجرہ طیبہ ہے، پاک صاف درخت ہے
پھلدار درخت ہے، کانٹے نہیں ہیں، پھل ہیں. اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھاڑ نہیں سکتی. وفرعها فی السماء، اور اس سے نکلنے والی تحریکیں اور شاخیں اور لوگ اور امت فرماتے ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئی. وفرعها فی السماء. تو آپ اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. ہم اپنی طاقت اور زور سے امتی نہیں بنے، نہ بن سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اللہ سے یہ خیر مانگے کہ اللہ اسی حال پر، اچھے حال پہ ہمارا خاتمہ کر دے. موت سے پہلے خدا نہ خواستہ اس رستے سے ہٹ گئے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ اعزاز جو ملا ہے ہمیں آپ کو، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہم نے زور بازو سے حاصل نہیں کیا. یہ تو اللہ کا انعام ہے، اس پہ شکر کرنا ہے، فخر نہیں کرنا. انکساری کرنی ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو اللہ نے دے دیا مجھے. لیکن اس کو زندہ رکھنے کے لیے دو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کافروں کے مقابلے میں ایک اور متحد ہو کر شدید ہو جائیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں مضبوط، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہوگی. کافروں کے مقابلے میں جو سوچ ہے، اس میں جو اہل حق ہیں ان میں سوچ نہیں ہوگی، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے عجم کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، بر صغیر کے ہوں، ایک سوچ ہوگی. چنانچہ کافروں کے مقابلے میں شدید اور مضبوط ہونا، ان سے نفرت کرنا، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مشرک ہوں. اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ویسی ہی شدید ہے جیسے تبلیغی جماعت شدید ہے. تبلیغی جماعت بھی ویسی ہی شدید ہے جیسے جمعیت علماء اسلام شدید ہے. ختم نبوت کی تنظیمیں ویسی ہی شدید ہیں جیسے ہم اور آپ شدید ہیں. سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. کافر کے معاملے میں نہ تبلیغی جماعت میں لچک آئے گی اور نہ جمعیت علماء اسلام میں لچک آئے گی. اگر جس دن لچک آ گئی خدا نہ خواستہ، اس دن اس جماعت کی موت آ جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. علماء صلحاء کی، مسلمانوں کی صفت بتا رہے ہیں. اشداء علی الکفار، اس میں کوئی رائے میں فرق نہیں آئے گا، کوئی تزلزل نہیں ہے، شدید ہے. لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں مہربان اور شفیق ہے. جو جمعیت کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تبلیغی میرا ہے، جو تبلیغی ہے وہ کہتا ہے جمعیت میری ہے. اسی چیز نے ہمیں مضبوط کر رکھا ہے الحمدللہ، اور یہی مضبوط کرے گی. اگر اس میں فرق آ گیا تو کافر خوش ہوگا، کہے گا کام آسان ہے، انہیں آپس میں لڑاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں انہیں مارنے کی، یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں گے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہمارے بزرگ اور اسلاف اور ان کے چھوٹے اور بڑے سب متفق اور متحد ہیں کفر کے خلاف. میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ کفر کے خلاف متحد ہے، ایک ہیں، آپس میں مہربان اور شفیق ہیں. ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوگی، وہ نہیں ختم ہو سکتی، گھروں میں ہوتی ہے، اسے درگزر کریں گے. کسی کو شکایت کر کر اس کا حل نکلوا لیں گے. تنازع پیدا ہوگا، 3 آدمیوں کو کسی اور تیسرے کو بٹھا لیں گے کہ بھئی ہمارا جھگڑا نمٹا دو، یہ ہوگا. اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں تفرقہ پڑ گیا، تفرقہ اسے نہیں کہتے. یہ چھوٹی موٹی تو ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں، بھائیوں میں ہو جاتا ہے اور بہنوں میں ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں وہ گھر سے باہر ایک ہوتے ہیں، متفق. جس دن اس لڑائی کو وہ گھر سے باہر لے جائیں گے، گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا. ایسے ہی اگر ہم نے اس لڑائی کو قادیانیوں کی نظر کر دیا اور ان کے دربار میں پیش کیا، آؤ ہمارا مسئلہ حل کراؤ، آؤ اقوام متحدہ ہمارا جھگڑا حل کراؤ، تو اقوام متحدہ نام ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا، مسلمانوں کا نام نہیں ہے. مسلمان تو برائے نام ان کے نوکر اور غلام ہیں. جو اس وقت مسلمانوں کا طبقہ منافق ہو چکا ہے، نام کا مسلمان ہے اور ہمارے اندر بیٹھ کر ہمارے آپس میں تفرقے پیدا کر رہا ہے، وہ اس میں سارے حکمران شامل ہیں. یہ لکھ لیں بات، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے عرب کے ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے سعودی عرب ہوں، سارے کے سارے منافق ہیں. یہ سب کفار اور یہودیوں سے اندر سے ملے ہوئے ہیں. ان کے شر سے بچیں. آپ کے قائد، آپ کی قیادت کیا کہتی ہے، بس وہ ان سب پہ نظر رکھتی ہے. آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. پھر ہم اور آپ متفق اور متحد رہیں گے.
ورنہ ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو یہ دو صفات ہیں، رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صفت ہمیں شجر طیبہ بنا دے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ شجر خبیثہ ہوگا، جس میں کانٹے ہوں گے، ذائقہ کڑوا ہوگا، خاردار ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، جس نے اس کو ہاتھ لگایا زخمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کا اتفاق دے، آپس کا اتحاد دے، اور ہمیں شیرازہ بندی، ہماری شیرازہ بندی کرے اور انتشار سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے اور ان کے پسماندگان کی صبر کی۔ خرم شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہلایا ہے، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ پچھلے جمعے کی طرح امام صاحب قنوت نازلہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، فلسطین کا مسئلہ ہے اور عالم اسلام میں، اس لیے آپ سب اس کو سنیں گے اور آمین کہیں گے آہستہ آہستہ۔ امام صاحب وہ دعا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں ہوگی رکوع کے بعد۔ اللہ قبول فرمائے۔